بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رسان کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے کہ ان کو عمران خان صاحب سے 1 to 1 ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وہ اہم ترین امور پر عمران خان صاحب سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سے ہدایات لینا چاہتے ہیں، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو طاقتور حلقوں کا ایک اہم ترین اور بڑا پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے کیا کہا گیا آرمی چیف صاحب کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے پیغام میں، اپنے بیان میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو راستہ سمجھایا گیا ہے، راستہ دیا گیا ہے کہ ان کے لیے سیف ایگزٹ کیا ہو سکتا ہے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب پاکستان کے طاقتور حلقے پاکستان میں آئینی قانونی معاملات پر، سیاسی جمہوری معاملات پر، سفارتی معاملات پر اور یہاں تک کہ فلسطین اسرائیل کے معاملات پر بھی مکمل طور پر پھنس چکے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو راستہ سجھایا گیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے، اس کی تفصیلات عمران خان صاحب کے اس بیان میں موجود ہیں۔ ذرا غور سے دیکھنا سننا ہے آپ نے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے پاس سیف ایگزٹ کا راستہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا، توشہ خانہ 2 کا جھوٹا کیس عدالت میں تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ چند ہفتے قبل اس کیس کے مرکزی سرکاری گواہ کو عدالت میں جھوٹا ثابت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیس بوگس ثابت ہو چکا۔ اس کے بعد میرے سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان نے بھی تصدیق کی کہ قواعد کے عین مطابق تحفے کی دستاویزات مکمل تھیں۔ تمام وکلاء کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ کیس جج کی طرف سے اسی وقت خارج کر دیا جانا چاہیے تھا۔ اس سب کے باوجود بدنیتی پر مشتمل یہ کیس ابھی تک چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جب پاکستان کے روایتی میڈیا نے اس قسم کی خبریں چلانا شروع کی تھیں کہ لیں جناب ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیا گیا یا بڑا انکشاف کیا گیا، تو میں نے ان کے بیانات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ کر واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے اپنی گواہی کے اندر کہ تصدیق جو ہے وہ قواعد کے عین مطابق کی تھی اور تمام تر دستاویزات مکمل تھیں۔ نہ ہی توشہ خانہ کی جانب سے، نہ ہی پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے، نہ ہی نیب کی جانب سے، نہ ہی FIA کی جانب سے اس وقت کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان نے کہا، اسی طرح میرے خلاف دوسرا جھوٹا مقدمہ سائفر کیس جو کہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین کیس ہے اور جس پر قومی خزانے سے عوام کے کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، ہائی کورٹ میں اتنا کمزور ثابت ہوا کہ بنیادی طور پر یہ ٹرائل کورٹ میں قائم ہی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سائفر کیس کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور جب اعظم خان کے بیان کو لے کر ایک بڑا واویلا پاکستان کے روایتی میڈیا کی جانب سے وہ کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی اس مزدور صحافی نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں، اور اعظم خان صاحب کی گواہی جسے کہی جا رہی ہے، جسے اعظم خان صاحب کا بمباسٹک بیان کہا جا رہا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، اور یہ کیس بھی مکمل طور پر فارغ ہو جانا چاہیے۔ اور اب عمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا، تیسرا بڑا مقدمہ القادر یونیورسٹی کے خلاف بنایا گیا۔ القادر ایک فلاحی تعلیمی ادارہ ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو بیک وقت سائنسی اور مذہبی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ یہ ادارہ سپریم کورٹ میں فنڈز آنے سے 1 سال قبل قائم کیا گیا تھا۔ ایک فلاحی ادارے پر بھونڈے سوالات اٹھا کر بے بنیاد کیس قائم کیا گیا جو کہ ٹرائل کورٹ میں ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس کیس کے حوالے سے ہم جنوری کے مہینے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاریخ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس ڈوگر نے 10 ماہ بعد 16 اکتوبر کو اس کی سماعت مقرر کی ہے۔ ذرا یاد کیجئے القادر یونیورسٹی کیس کے حوالے سے جسے نام نہاد پتہ نہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، اس کا کچا چٹھا بھی مزدور صحافی نے اسی پلیٹ فارم پر کھولا تھا۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ نہ ہی عمران خان صاحب، نہ ہی بشرا بی بی، نہ ہی ان کے کسی قریبی عزیز کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، پیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئے جس کو اب استعمال بھی کیا جا رہا ہے، کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اس سے شہباز شریف صاحب۔ اور اس وقت جب یہ ادارہ بنا تو اس وقت تو یہ پیسے آئے بھی نہیں تھے، اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور جھوٹا اور ناجائز کیس قائم کرنا تھا۔ اور ابھی جب جسٹس ڈوگر نے 10 ماہ بعد سماعت اس معاملے کی مقرر کی ہے تو پھر میں نے یہ کہا کہ انہیں اس بات کا کیونکہ اندازہ ہے کہ جناب
اب کیسز کو اس طرح سے نہیں لٹکایا جا سکتا، اور یہ تاریخ انہوں نے اس لیے دی ہے 16 اکتوبر کی، یا اس وقت تک اس لیے نہیں دیتے رہے کیونکہ اس سے پہلے ایک اور کیس میں سزا طاقتور حلقے عمران خان صاحب کو سنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ 2 میں جج ارجمند کی جلد بازی کا مقصد بھی یہی ہے کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا دے دی جائے تاکہ اس کے بعد القادر کیس میں اگر ضمانت ہو بھی جائے تو میری رہائی ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی اب دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے، اور عدالتوں کی جانب سے اب ہاتھ اٹھا دیے گئے ہیں کہ جناب بہت لمبا عرصہ اس طرح سے عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید میں نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے پھر توشہ خانہ 2 کا ایک نیا ڈرامہ اور وہاں پر جج ارجمند صاحب کی جلد بازی بھی اسی لیے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قابل غور بات یہ ہے کہ گزشتہ 12 برسوں میں توشہ خانہ سے متعلق 3 کیسز اسی جج کے پاس رہے ہیں۔ قانوناً توشہ خانہ سے گاڑیاں گھر نہیں لے جائی جا سکتی، مگر نواز شریف نے خلاف قانون توشہ خانہ سے بلٹ پروف جو مرسڈیز ہیں وہ نکلوائی، آصف زرداری نے توشہ خانہ سے ناجائز طور پر 3 گاڑیاں نکلوائیں، اور مریم نواز نے توشہ خانہ سے گاڑی نکلوانے کے بعد اسے ٹیکس ریٹرن میں بھی نہیں دکھایا اور نہ ہی اس کو کہیں ڈکلیئر کیا۔ یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، اور ان تینوں کیسز کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، مگر ان تینوں کے کیسز لگائے ہی نہیں جا رہے، جبکہ شفاف طریقے سے حاصل کیے گئے تحائف کے خلاف سلیکٹیو ٹرائل ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ جی ہاں، آصف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، قواعد سے ہٹ کر نہ صرف انہوں نے گاڑیاں نکلوائیں بلکہ ان کے اوپر جو کیسز ہوئے وہ بھی عدالت کے اندر نہیں لگائے جا رہے، اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ایک سلیکٹیو ٹرائل ہے یہ جناب ہنگامی بنیادوں کے اوپر جاری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں چونکہ زلفی بخاری نے میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے مسلسل انکار کیا، اس لیے انتقام کی سیاست کے تحت پاکستان میں موجود ان کی جائیداد کو نیلام کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ یہی لا قانونیت اصل میں عاصم لا ہے۔ اب عاصم لا کے متعلق چند دن پہلے عمران خان صاحب سے جو 21 سوال ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے حوالے سے پوچھے گئے نا، اس میں یہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ کے خیال میں عاصم لا کیا ہے، تو عمران خان صاحب نے بڑی اس کی تفصیل بتائی کہ ایک ہوتا ہے مارشل لا اور ایک ہوتا ہے عاصم لا، اور عاصم لا جو ہے وہ مارشل لا سے بھی آگے کی بڑھ کے چیز ہے۔ اس میں صرف اور صرف وہی کچھ کیا جاتا ہے جو کہ اس ملک میں عاصم لا کے فیصلے جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں عاصم لا کے فیصلوں کی بنیاد ہے کہ اس کے حق میں یا خلاف کیے، اگر آپ عمران خان کے حق میں گئے یا عاصم لا کے فیصلوں کے اگر آپ خلاف گئے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک جو ہے روا رکھا جائے گا۔ جب آپ عاصم لا کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ پر کرامات ہوتی ہیں۔ جی ہاں، سنیے ذرا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ عاصم لا کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ پر کرامات ہوتی ہیں، آپ کا گندم کا اتنا بڑا سکینڈل بھی ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آپ توشہ خانہ سے گاڑیاں بھی لے نکلتے ہیں تو بھی آپ پر کوئی کیس نہیں بنتا، شوگر مافیا ہو یا لینڈ مافیا عاصم لا کی چھتری تلے ہے تو آپ کسی قانون کی پکڑ میں نہیں آتے، لیکن اگر آپ عاصم لا کے خلاف جاتے ہیں تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، آپ اور آپ کے خاندان پر وہ ظلم کیا جاتا ہے جو ملک کی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا، میں اپنے پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بنیادی اخلاقی اور عدالتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ اگر آپ آج اپنے حقوق اور قانون کی بالادستی کے لیے نہیں اٹھیں گے تو آنے والا وقت تباہ کن ہوگا۔ ناانصافی اور فسطائیت کے باعث معیشت بھی بری طرح سے متاثر ہو چکی۔ پچھلے 3 سالوں میں 30 لاکھ سے زائد پاکستانی بیرون ملک جا چکے ہیں۔ جی ہاں، 30 لاکھ سے زائد پاکستانی پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ موجودہ نااہل اور جعلی حکومت کی پالیسیوں نے معیشت کو پہلے ہی اتنا نقصان پہنچا دیا ہے، آگے چل کر وہ اس کو مزید نقصان پہنچائیں گے۔ ٹیکسٹائل ملیں اپنی برآمدات بند کر رہی ہیں اور غریب عوام بڑی تیزی کے ساتھ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں، اور ہمیں اس ظلم کے خلاف اپنے اور اپنے ملک کے بہتر مستقبل کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے پوری پاکستانی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ تیاری پکڑیں۔ جی ہاں، یہ جو تیاری پکڑنے کا لفظ ہے یہ اصل میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سیف ایگزٹ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آپ جناب نومبر 2025 تک اپنے تمام تر معاملات کو سمیٹیں، گھر جائیں
29 نومبر 2025 سے آگے بڑھنے کی کسی قسم کی کوئی تیاری نہ کریں۔ آپ کی آئینی قانونی مدت پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ ایک غیر پارلیمانی ایکٹ پاس کیا گیا اس سے پہلے جو آپ کی مدت بنتی تھی نومبر 2022 سے نومبر 2025 تک، وہ جناب پوری ہونے جا رہی ہے۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2 ماہ سے بھی کم عرصے کا وقت باقی ہے۔ سیف ایگزٹ آپ کے لیے یہی ہے کہ اسی دوران اپنے تمام تر معاملات کو سمیٹیں، گھر جائیں، میرٹ کے مطابق اگلی بڑی تعیناتی پاکستان کے اندر ہونے دیں تاکہ معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے آئین اور قانون کے خلاف اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ یہ سیف ایگزٹ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی جانب سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل صاحب کو دیا گیا ہے، اور اسے آخری چانس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی ان تمام تر عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آنا چاہتے ہیں جو عدالتیں اس وقت مکمل طور پر لیٹ چکی ہیں، جہاں پر آئین اور قانون کے مطابق کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چیف جسٹس کو، پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی آخری پیغام کے طور پر آخری سیف ایگزٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے یہ جو حوالہ دیا کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں، یہ ڈیفینیٹلی اس جانب اشارہ ہے کہ جناب عدل اگر آپ نہیں کریں گے، اگر آپ ظلم کریں گے تو جو ظلم کا نظام ہے وہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتا، اور عوام کو جو تیاری پکڑنے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے یہ بالکل آخری کال کی تیاری ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ نومبر کے مہینے تک کا انتظار کریں گے۔ اگر جو سیف ایگزٹ ہے اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستانی عدلیہ کی جانب سے، اور آگے چل کر معاملات پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق ہونے لگ جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب اس سیف ایگزٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ بصورت دیگر عمران خان صاحب نے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ جناب تیاری پکڑیں، عوامی تحریک کی، بڑی عوامی تحریک کی تیاری پکڑیں۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جناب ایک درخواست آ گئی ہے، اور یہ درخواست ہے جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان کی جانب سے، اور ایک پیغام رسان بھی ہیں، یہ اکثر عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغامات لے کر جاتے رہتے ہیں۔ سبجیکٹ اس کا یہ ہے جناب کہ اپلیکیشن فار پرمیشن ٹو ارینج میٹنگ بٹوین دا چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا اینڈ ایڈوکیٹ جنرل KPK ود آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان۔ جی ہاں، کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل KPK کے اور جناب جو KPK کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کروائی جائے۔ درخواست انہوں نے دی ہے، اور اس ملاقات کے اندر وہ معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے اپنی ملاقات کا، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری جو ملاقات ہے وہ جلد از جلد ارینج کروائی جائے تاکہ اس ملاقات کے اندر ہم ان کے سامنے اپنی پارٹی کے معاملات، ملکی معاملات اور دیگر معاملات رکھ سکیں۔ لیکن دوسری جانب میڈیا سے اس قسم کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ میڈیا جناب یہ بات کر رہا ہے کہ جناب آج پھر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچے، جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 2 درخواستیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے ہی 2 پٹیشن دائر کی جا چکی ہیں۔ اب ایک نئی درخواست بھی جمع کرائی گئی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ وہ صوبائی امور، عوامی مسائل اور اہم پالیسی فیصلوں پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس ضمن میں سپریم کورٹ سے فوری طور پر ملاقات کا شیڈول جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس سے براہ راست ہم خود ملنا چاہتے ہیں، ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب اپنی مرضی سے عمران خان صاحب کے پاس پہنچے، بڑوں کی کچھ ہدایات لے کر 3 گھنٹے سے زائد کی انہوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے متعلق ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے زیادہ تر باتیں علیمہ خان صاحبہ کے متعلق کیں، اور کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، یا وہ MI کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا جناب وہ سوشل میڈیا کا بیانیہ بنا رہی ہیں، یعنی وہی پیغام جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ترجمان بار بار عمران خان صاحب تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو خاموش کر دیں گے، آپ اگر ایکس کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے، آپ اگر یوٹیوبر ولاگرز کو کہیں گے کہ وہ آپ کا بیانیہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بیرون ملک موجود یوٹیوبرز ہیں، وہ اگر آپ کا بیانیہ کچھ عرصے کے لیے
بنانا چھوڑ دیں، یا علیمہ خان صاحب آپ کا پیغام اس طرح سے میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیں، آپ خاموشی اختیار کر لیں، تو اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں آپ کو آئندہ چند ہفتوں کے اندر ہی معاملات جو ہیں وہ بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کی جانب سہیل وڑائچ ہوں، جس کی جانب فیض اللہ نیازی ہوں، جس کی جانب انصار عباسی ہوں اور آج کل حامد میر ہوں، سبھی ان تمام تر معاملات کی جانب کر رہے ہیں اشارہ کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کر لینی چاہیے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ، اور اسی سے جو ہے وہ راستہ نکلے گا۔ لیکن سر دست عمران خان صاحب کا جو آخری پیغام اڈیالہ جیل سے آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی سختیوں کے پہاڑ توڑ لیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور ہوگا پاکستان میں کیا، آئین اور قانون کی علم برداری، اور اس کے لیے ہم جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔